ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ دونوں اپنے خطرناک پلان پر کام شروع کرتے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ کا بھائی مبارک۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اینڈ آج ہم جس ویڈیو پہ ریاکشن دینے جا رہے ہیں، ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسم مبارک ہوتا ہے اسے بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ تو آج جو ہمارا ریاکشن کا ویڈیو ہے اسی ٹاپک پہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچے۔ اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا، تبھی آپ کو پورا ویڈیو سمجھ میں آئے گا۔ اور جس کی ویڈیو پہ ہم ریاکشن دینے جا رہے ہیں ان کے چینل کا نام ہے دس کوہستانی چینل۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی، اور یہ ہے چائنا کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی۔ یہ تو صرف عام پریزیڈنٹس ہیں، آج ہے اور کل نہیں ہوں گے، اور ان کی سیکیورٹی ایسی ہے۔ تو سوچے انسانوں کی تاریخ کے سب سے انفلوئنشل آدمی کی سیکیورٹی کیسی ہوگی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، یہ جگہ دنیا کی سب سے ہائی سیکیورٹی زونز میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سیکیورٹی صرف زمین تک نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ اس روزے کے چھت کے اوپر سے سوائے پرندوں کے کسی بھی چیز کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدینہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول روم پوری عرب دنیا کا سب سے بڑا کنٹرول روم ہے، اور ہر دن ہزاروں فوجی 200 گیٹس پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پر ویٹ، یہ صرف زمین کی اوپر کی سیکیورٹی ہے، لیکن اگر زمین کے نیچے سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ایسا کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ سعودی آرمی نے زمین کے نیچے ہر طرف سائزمک ریڈارز لگائے ہیں۔ مطلب اگر مدینہ کی زمین کے نیچے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہلی تو اس کی خبر سیدھا سعودی فوج تک پہنچے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پورے سعودی میں ایمرجنسی لگ جائے گی۔ لیکن یہ سب تو صرف آج کی سیکیورٹی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے آج سے 1000 سال پہلے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا تھا۔ اور یہ ساری کہانی ایک پرانے زمانے کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو میرے پاس یہاں پر کئی پڑھی بھی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ ہے آج سے 500 سال پرانی السمودی پرانی کتاب، اور اسی کتاب میں انہوں نے یہ پوری کہانی ڈیٹیل سے لکھی ہے۔ لیٹس سی اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا السمودی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب مسلمانوں کی سب سے بڑی ایمپائر عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم جو پچھلے 500 سال میں پہلی بار مسلمان کمزور ہو چکے تھے، اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 کرسچنز نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، ایک ایسا پلان جس کا اب تک مسلمانوں کے کسی دشمن نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر گھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لے جانا، لیکن ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنا بھیس بالکل بدل دیا، مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھی اور مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن کر یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ دونوں مدینہ پہنچے، ان کی لمبی لمبی داڑھی اور کپڑوں کو دیکھ کر مدینہ والوں کو لگا کہ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، اور ان دونوں نے مسلمان ہونے کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل پاس ہی ایک گھر ملا، اور یہ دونوں یہاں رہنے لگے، جس کے بعد یہ دونوں مدینہ میں ہر دن اچھے مسلمانوں کی ایکٹنگ کرتے تھے۔
लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है। इस रोजे से सिर्फ इतना इन दो आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगता था कि ये दोनों सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा और इवन इन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब में लिखा है कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया और इसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन से कहा, ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरुद्दीन को इन दो आदमियों के चेहरे भी दिखाए। दोबारा देखा। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को इग्नोर करके सो गया, लेकिन तीसरी बार भी जब नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा, उसे समझ आ गई कि जरूर यहाँ से बहुत दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा और अपने गार्ड्स को रेडी होने का हुक्म दिया और फिर फुल स्पीड दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा, वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से पूरे मदीना के लिए खाने की एक बहुत बड़ी दावत है। आज रात खाने का इंतजाम किया जाए। और नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए, नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और गौर से हर एक के चेहरे को देखने लगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी नूरुद्दीन को वो दो लोग नजर नहीं आए जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। और आखिर जब सब खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर टाइम इबादत में बिजी होते हैं और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा इबादत करते हैं और हर वक्त अपने घर में ही रहते हैं। ये सुनते ही नूरुद्दीन को समझ आ गई और वो सीधा मदीना में इन दोनों के घर पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। नूरुद्दीन फौरन इन दोनों के घर के अंदर पहुंचा और इस घर के अंदर हर एक चीज को चेक करने लगा और आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट उठाया, यहां उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के अंदर गया और देखा कि ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीटकर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया और फिर मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। और इस तरह आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह, क्या कहानी है। बल्कि ये कहानी तो हमने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। ना ये दो लोग कोई टनल्स बना रहे थे और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब देखा था। और मुझे पता है अब आप कहेंगे कि हमें ये कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं, लेकिन वो सारी बिल्कुल गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि इन शॉर्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दौर में हर बात बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करके माननी है।
اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک منٹ کیا مطلب یہ کہانی جھوٹ ہے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ نور الدین نے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن یہ کتاب خود نور الدین کے مرنے سے 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور اس نے بھی اس کتاب میں صرف لکھا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے، کس سے سنا ہے، کب سنا ہے، 300 سال یہ بعد نہیں لکھی گئی بتایا۔ تھی۔ نور الدین کی زندگی پر لکھے جانے والی اصل کتاب یہ نہیں بلکہ یہ کتاب ہے، امام ابن اسیر کی کتاب، جس کے 10 والیومز ہیں، اور یہ کتاب نور الدین کے مرنے کے صرف کچھ ہی سال بعد لکھی گئی، اور اس میں نور الدین کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے۔ وہ کیسے اٹھتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، نور الدین دکھتا کیسے تھا، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ نور الدین کے پاس کبوتر کتنے تھے۔ لیکن اس پوری کتاب میں یہ ٹنل والی کہانی کہیں پر بھی نہیں لکھی۔ اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو یہ بندہ نہ لکھتا۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے، لیکن اپنی مدد کے لیے نہیں بلکہ اس بندے کی مدد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الدین یا میرے یا آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور خود سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں ان کا کوئی بھی دشمن انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پایا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی جھوٹ ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے اسکالرز سے یہ کہانی اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وہ 2 یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف انسان ہی تھے، اور کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور کیا پتا اگر آج یہ اسکالرز دنیا میں ہوتے تو وہ اس کہانی کے خلاف ان پروفز کو دیکھ کر اس کہانی کو بھی باقی کہانیوں کی طرح چھوڑ دیتے۔ تو گائز ویڈیو یہیں تک تھا، آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اور کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے یہ ویڈیو کبھی دیکھی تھی، اور کیا یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔